حدیث میں ہے نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وہ مفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، نماز کی کنجی پاک رہنا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں دو باتیں ملے، ایک جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت ہے، وہ مفتاح الصلاۃ الطہور۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بغیر نماز کے جنت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ طہارت نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ لہذا ساتھ ساتھ میں نماز کے پڑھنے کے جو فائدے ہیں، نماز نہیں پڑھے تو کیا کیا عذابات ہیں دنیا میں، یہ ساری چیزیں آپ کو بتلانے سے پہلے طہارت کے بارے میں آپ کو میں کچھ باتیں بتلاؤں گا۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے افراد بنا طہارت کے جیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ ہے۔ ہاں، اسلام کہتا ہے الطہور شطر الایمان، پاک رہنا آدھا ایمان ہے، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ آج نمازوں کی دعوت دی جاتی ہے لوگوں کو، دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر، اور اسی طرح منڈلوں میں جب لوگوں کو نمازوں کو بلاتے ہیں تو لوگوں سے جب بولا جاتا ہے آؤ بھائی نماز پڑھو، نماز کے لیے آؤ، تو کہتے ہیں مول صاحب طہارت ٹوٹ گئی، طہارت سے نہیں ہوں۔ ایک مسلمان اور طہارت سے نہیں، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو اس بات پر دھیان نہیں دلاتے، توجہ نہیں دلاتے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، طہارت سے رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ طہارت کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے۔ لوگوں کے 24 گھنٹے گزر جاتے، لوگ طہارت سے نہیں رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر انسان کی موت اسی حالت میں آئی تو پھر انسان جو جسم ناپاک ہے، جنت میں تو پاک جسم ہی جائے گا نا، یہ ناپاکی کی عالم میں موت آ گئی تو پھر یہ جسم جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ ہم مسلمان اپنے بچوں کو جو علم دلانا ہے، اور ہم اپنی اولاد کو جو دین سکھانا ہے، ہم نے وہ دین نہیں سکھایا تو ہماری اولاد بے دین ہی سیکھ رہی ہے۔ اور بڑے ہمارے مسلمان مرد جو ہے یہ لوگ بھی بے دینی کے راستے پر ہے۔ اس کو ہمیں سیکھنے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے، کیونکہ یہ پاک رہنا نماز کی کنجی ہے، اور نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو ہمیشہ پاک اور صاف رہنے کے بارے میں بتلائیں، ہماری طہارت ہرگز نہ ٹوٹے۔ شیطان سب سے پہلے مسلمان پر حملہ کرتا ہے کہ اس کی طہارت ٹوٹ جائے۔ جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا دل دماغ نماز کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ دل دماغ میں آتا ہے اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کا خیال آتا ہے، لیکن انسان جو ہے پاک نہیں ہے، ناپاک کپڑے پہنا ہوا ہے، کیونکہ طہارت اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، تو پھر اب اس کا دھیان نماز کی طرف نہیں جاتا۔ شیطان اسے تسلی دے دیتا ہے، اور شیطان اسے پٹی پڑھاتا ہے نماز نہیں پڑھے جیسا۔ لہذا یہ طہارت جو ہے نماز کی کنجی ہے، جیسے نماز جنت کی کنجی ہے تو نماز کی کنجی طہارت ہے، تو ہمیں طہارت پہ رہنے سے، طہارت سے رہنے پر ہمیں توجہ اور دھیان دینی چاہیے۔ لہذا کہ سب سے پہلے آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو ہمیں یہ تعلیم دینا ہے کہ جان جائے لیکن ہماری طہارت نہ ٹوٹنے پائے، اس کا کیونکہ پاک و صاف ہمیں رہنا ہے، اور اسلام ہمیں صاف ستھرا، یہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، صاف ستھرا رہنے کی تعلیم یہ اسلام دیتا ہے۔ تو لہذا کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔